السلام علیکم ناظرین، خیبر پختونخوا کی حکومت نے اپنا صوبائی بجٹ پیش کیا اور اس میں بہت ساری ایسی ترقیاتی اسکیمیں جو پہلے منظور ہو چکی تھیں اس کے اوپر انہوں نے کٹ لگائے اور فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے ان ترقیاتی اسکیموں کے اندر یا ان جو پروجیکٹس تھے جن کے لیے فنڈز الوکیٹ ہونے تھے ان میں ایک جو تھا وہ وزیرستان ایجوکیشن سٹی کا پروجیکٹ بھی تھا، جو کہ آج سے 5 سال پہلے 23 مارچ 2019 کو اس وقت کے کور کمانڈر جناب مظہر شاہین صاحب نے اس کی گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی کی تھی۔ اس پروجیکٹ کو جتنے بھی جو لوگ فاٹا سے تعلق رکھتے ہیں وہ اسے ایک بہت ہی دور رس نتائج کا حامل پروجیکٹ بتا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے جو آنے والا وقت ہے اس کے اندر اس پورے خطے کے اوپر ایک بہت ہی مثبت اثر ہوگا، کیونکہ اگر وزیرستان کی جو حدود ہے اس کو دیکھا جائے تو وہ ایک طرف سے تو افغانستان سے لگا ہوا ہے، جبکہ اس کے علاوہ تقریباً 6 ایسے ڈسٹرکٹ کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ جس سے ایجوکیشن سٹی سے وہ مستفید ہو سکتے تھے۔ یہ کل علاقہ تقریباً کوئی 41,000 مربع کلومیٹر کا علاقہ تھا، جس کے بارے میں ان کا یہ خیال تھا کہ اس سے یہ لوگ مستفید ہوں گے۔ لیکن آنے والے وقت میں جو ان کے گولز تھے اگر وہ یہ اچیو کر لیتے تو اس کے لیے یہ تھا کہ یہ انٹرنیشنلی بھی یعنی پوری دنیا سے یہاں پر لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ سکتے تھے، کیونکہ یہ اپنی نوعیت کا واحد پروجیکٹ تھا جو کہ خیبر پختونخوا میں، جو کہ ایکس فاٹا جو اب کے خیبر پختونخوا کا حصہ بن گیا ہے، جو پبلک کی طرف سے آیا تھا اور ایک NGO آپ کہہ لیں اسے یا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن اور وزیرستان کے جو قبائلی مشران تھے ان لوگوں کے ایک اشتراک سے اس کے لیے آواز اٹھائی گئی اور کوشش کی گئی کہ اس ایجوکیشن سٹی کو یہاں پر بنایا جائے۔ اس کے لیے ابتدائی طور پر وزیرستان کی ایک جو ٹرائبز ہیں اس میں شامن خیل ٹرائب سے تعلق رکھنے والے جناب احمد خان مسعود نے 20 کنال کی زمین انہیں پہلے اس شرط پر دی کہ آپ اس کو شروع کریں اور ہم آپ کو اور مزید زمین دیں گے۔ محسود ویلفیئر ایسوسی ایشن کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے اور اس کے جو انہوں نے جو ڈیزائن بنایا تھا اس کے لیے جو ان کا پلانز تھے اس کے لیے، اس کو دیکھتے ہوئے شامن خیل ٹرائب نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کے پاس مزید جو وہاں پر زمین تھی شامن خیل ٹرائب کی، انہوں نے 7,000 کنال زمین دینے کا اعلان کیا اور یہ 7,000 کنال زمین جو ہے یہ اس ایجوکیشن سٹی کے لیے شامن خیل ٹرائب نے مختص کر دی، جس پر گورنمنٹ نے بھی اچھا رسپانس دیا اور اس وقت کے کور کمانڈر جناب مظہر شاہین صاحب جو تھے پشاور کے کور کمانڈر، انہوں نے بھی بہت ہی دلچسپی دکھائی اور اس کی سنگ بنیاد جو ہے وہ 27 مارچ 2019 کو رکھا گیا۔ ناظرین، ہمارا جتنا بھی اب تک ہم نے فاٹا کے اندر سروے کیے ہیں اور تعلیم کی اہمیت پر بات کی ہے تو سب کا یہ ماننا ہے کہ تعلیم قبائلی علاقے میں جو لوگوں کی محرومیاں ہیں اس کا ازالہ کرنے کے لیے ایک واحد حل ہے، لوگوں کو خوشحالی لے کر آنا ان کے بیچ میں اور اقتصادی طور پر ان کو خوشحال بنانے کے لیے بھی، اور وہ معاملات جو اس وقت حکومت جس سے سامنا کر رہی ہے دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بھی تعلیم ایک واحد حل ہے۔ اگر وہ اس علاقے میں آ جاتی ہے تو اس سے نہ صرف امن آئے گا بلکہ اقتصادی طور پر بھی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، کیونکہ یہی اسٹوڈنٹ جائیں گے اور یہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ باہر سے پیسے بھی کمائیں گے، اپنے فیملیز کو بھی سپورٹ کریں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ خطہ جو پورا ایک خطہ ہے جو ابھی ہم نے بتایا کہ تقریباً 41,000 مربع کلومیٹر کا ایریا ہے جو ان کی پلاننگ کے حساب سے تھا کہ اس کو یہ کیٹر کرے گا، تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی دور رس نتائج کا حامل پروجیکٹ تھا۔ اس پروجیکٹ کو ADP سے کیوں نکالا گیا، اس میں کیا ان لوگوں نے کاوش نہیں کی جو اس وقت نمائندگی کر رہے ہیں وزیرستان کی اپر اور لوور کی، کیونکہ اپر اور لوور وزیرستان کے ایک MNA ہیں زبیر وزیر صاحب، جبکہ MPA 2 ہیں، ان میں سے میں نے دونوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آصف خان مسعود صاحب جو کہ MPA ہیں اپر وزیرستان کے، ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن شاید وہ وزیرستان کے دورے پر ہی ہیں اس لیے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا، جبکہ زبیر صاحب سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بھی چونکہ قبائلی علاقے ہیں اور اپنے
اس کی وجہ سے شاید ان سے بھی میرا رابطہ نہیں ہو سکا۔ کوشش ہوگی کہ ان سے جلدی رابطہ کریں اور ان سے اس کے بارے میں معلومات لیں کہ آیا کیوں اے ڈی پی میں اس کو شامل نہیں کیا گیا۔ جہاں تک ہے فنڈز کی بات کہ فنڈز اویلیبل نہیں ہیں، گورنمنٹ کے پاس فنڈز نہیں ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس وقت جو ہمارا ملک ہے وہ ایک اقتصادی بحران سے گزر رہا ہے، لیکن ایک ٹوکن ایلوکیشن ہوتی ہے جو اگر کر دی جاتی تو صرف اور صرف ٹوکن ایلوکیشن بیسکلی 100 روپے سے بھی ہو سکتی ہے، کہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اے ڈی پی سے اس کو نکالا نہیں جاتا، بلکہ اس پہ صرف کام ہی نہیں ہوتا، لیکن ایک اس کے لیے ایک بجٹ ہو جاتا ہے، وہ چھوٹا سا بجٹ ہوتا ہے، اس سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن وہ سسٹم میں چیز موجود رہتی ہے، ڈسکنٹینیو نہیں ہوتی۔ تو اگر یہ سسٹم میں موجود رہے گا تو اس سال نہیں صحیح، اگلے سال اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی اقتصادی صورتحال بہتر ہو جائے گی، اس ہم اللہ سے یہ دعا کریں گے، تو اگلے سال بن جائے گا۔ اگلے سال نہیں بنا تو اس سے اگلے سال بن جائے گا، لیکن سسٹم سے نکالنا یا اے ڈی پی سے نکالنا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت بڑی ایک زیادتی ہے، وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم اس تمام علاقے سے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، جو اس سے متصل علاقے ہیں، جس میں پاکستان کے بھی 6 ڈسٹرکٹ ہیں، جبکہ پورا افغانستان بھی اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو جیسے ہی انشاءاللہ تعالی ہماری بات ہوتی ہے آصف خان محسود سے اور زبیر وزیر صاحب سے، تو ہم ان سے یہ درخواست بھی کریں گے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈاپور صاحب سے اس ٹاپک پہ بات بھی کریں، اور یہ پروجیکٹ جس کو وزیرستان کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ایک بہترین پروجیکٹ تصور کیا جاتا تھا، اس کو اے ڈی پی میں شامل کریں، بھلے اس پہ ٹوکن ایلوکیشن کر دیں، لیکن یہ ہے کہ سسٹم سے نکالیں نہیں اسے۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس ویڈیو میں آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیں اپنے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ میرا خیال ہے کہ وزیرستان کے لوگوں کے ساتھ بالخصوص اور بالعموم اس تمام علاقے، اس تمام خطے کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی اگر اس کو اے ڈی پی سے نکال دیا جائے، صوبائی اے ڈی پی جو ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جیسے ہی ان کے علم میں آئے گا یہ چیز، اور یہ لوگ جو ہے نا اس کے اوپر کچھ نہ کچھ ایکشن لیں گے، اور اپنے وزیر اعلیٰ کے پی کے جناب علی امین گنڈاپور صاحب سے اس پر بات بھی کریں گے، اور بجٹ میں اس کو فوری طور پر شامل کرنے کے لیے کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ جلد ہی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔